گائز آج مجھے اتنے مزے کی بات پتہ چلی ہے. میرا ایک دوست ہے, اس نے بڑا زبردست کویشچن کیا. کبھی کبھار آپ کے دوست کچھ ایسا کویشچن کر دیتے ہیں کہ آپ بولتے ہو یار مطلب بریلینٹ, یو آر اے جینیس. اس نے مجھے کہا کہ احسن بھائی دیکھو, آپ طوطے, ہر بندہ جو برڈس کا شوق رکھتا ہے یا بزنس کرتا ہے, وہ پرندہ خریدتا ہے, پرندے کو بیچتا ہے, بہت ساری چیزیں کرتا ہے. لیکن کیا ایک آدمی نے, کسی عورت نے, کسی انسان نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پرندے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ مطلب پرندہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت. اب یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے. اب وہ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے, کہتا ہے حسن بھائی, کہتے ہیں کہ وہاں مطلب کہ یورپین کنٹریز میں, وہ بھی باہر یورپ میں ہی ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ باہر یورپ میں نا لوگ کہتے ہیں کہ جس برڈ کے نا 3 سے 4 اونر چینج ہو چکے ہیں نا, وہ برڈ نہیں خریدتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا برڈ ملے جو کسی اونر نے کسی دوسرے سے سیکنڈ ٹائم خریدا ہو اور ہم اس سے تھرڈ ٹائم لے رہے ہیں, بس دیٹس اٹ. مطلب ان کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یورپ میں لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. یہاں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے, میں نے اس کو بیچا, اس نے اس کو بیچا, اس نے اس کو بیچا, اس نے اس کو بیچا, مطلب ہر بندہ صرف بیچ ہی رہا ہے, پال تو بہت کم لوگ رہے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. لیکن یہ سالے یورپ والے کیا کیا سوچتے ہیں, یہ لوگ کیا کیا سوچ لیتے ہیں یہ یار. مطلب ہمارے بارے میں بھی سوچ لو یار. ہم پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں, کبھی ہم پہ کرم نوازی کر دو, ہمارے بارے میں سوچ لو, کچھ ہمارے اوپر, کوئی ہمارے اچھے کے لیے کچھ کر دو یار, کوئی امداد ہی کر دو پاکستان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی برڈ جو ہے نا, جب جس برڈ کے 3 سے 4 مالک چینج ہو جاتے ہیں نا, وہ برڈ مینٹلی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کئی برڈ دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو کھجاتے رہتے ہیں, یا اپنے پر نوچ لیتے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بریڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بریڈ تو کر رہے ہوتے ہیں مگر بچوں کو نہیں پال رہے ہوتے. اب یہ اس چیز کو اس چیز سے کیسے ملایا جائے, کیونکہ میں خود جانتا ہوں کئی بار ایسا ہوا, میرے پاس بچے پٹھے پیدا ہوئے ہیں اپنے گھر میں, کاکٹیل کے نکلے ہیں, اور وہ میں نے کسی اور کو دے دیے. وہ بندہ لے کر گیا اور اس نے جب بریڈ کروائی تو انفارچونیٹلی اس کے پاس تھوڑا بہت پلکنگ کرنا شروع ہو گیا, یعنی اپنے بچوں کی پلکنگ کرنا شروع ہو گیا. اس بندے نے مجھے بولا اس میں پلکنگ کرتے ہیں, کیا کروں؟ میں نے کہا بہت زیادہ تو نہیں کر رہے, خون وون نکل رہا ہو, زخمی تو نہیں کر رہے؟ کہہ رہا نہیں یار, بس خالی شولڈر سے تھوڑا بہت پلکنگ کرتے ہیں, لیکن بال اڑا دیتے ہیں بچوں کے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب یہ سیلف ہو جائیں گے نا, آپ ان کو پکڑ کے سیپریٹ کرو گے نا, تو تقریباً 30 دن 35 دن میں دوبارہ سے بال آ جاتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور بیچنے بھی آپ نے ظاہر سی بات ہے فوراً سے الگ کرتے کے ساتھ ہی تو نہیں بیچنے نا, کچھ ٹائم آپ رکھتا ہے بندہ تھوڑا سیلف ہونے کے بعد, پھر بیچتا ہے آرام سے. تو میں نے اس کو یہ بات بتائی اور اس مان بھی کیا, وہ اس کے پاس ایسا ہی ہوا. لیکن اب بتائیں کہ یہ تو میرے گھر کے تھے نا, مثال دے رہا ہوں. اب کوئی پلکنگ کر رہا ہے تو اس سے یہ تھوڑی پتہ چلے گا اس کی مینٹل حالت خراب ہے یا صحیح ہے. لیکن ان کی بھی بات ٹھیک ہے یار. مطلب جس برڈ کا اونر مطلب دھما دھم چینج ہو رہا ہو, مطلب اس برڈ کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے رکھنے والا کون ہے. کہیں نہ کہیں کچھ برڈ آپ نے دیکھا ہوگا, جو کئی لوگ مجھے تصویریں بھیجتے ہیں, یار یہ دیکھنا ذرا برڈ جو ہے نا بریڈ نہیں کر رہا. اور جب وہ مجھے کاکٹیل کی تصویریں بھیجتے ہیں نا, خاص کر پنجاب کے لوگ, آپ یقین نہیں کریں گے, مطلب میں ان کے کاکٹیل دیکھ کے ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی جیل کا قیدی ہے. مطلب وہ پر ان کے جھڑے ہوئے ایسے منہ بلا کے بیٹھے ہیں جیسے مطلب وہ مرنا چاہ رہے ہیں, وہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے وہ قیدی ہے جو سزائے موت کا انتظار کر رہا ہے. ان کو دیکھ کے نا یقین آ جاتا ہے کہ یہ بریڈ تو دور کی بات, یہ شاید اپنی جگہ سے بھی نہ ہلے, پکڑ کے ہلانا پڑے اس کو. بیمار نہیں ہوتے وہ, بٹ وہ ہلنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اتنے مسے ہوئے, اتنے بیچارے سیڈ. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہو کے ختم کر کے اپنی زندگی. اب ظاہر سی بات ہے, ایک پیئر ہے, ینگ ہے, 1 سال کا ہے, کاکٹیل کا مثال دے رہا ہوں میرا, کیونکہ کاکٹیل کے ساتھ ایک دلی لگا ہوا ہے, میں اس لیے کاکٹیل کی مثال دے رہا ہوں. اور کاکٹیل تھوڑا سا سمجھتا بھی ہے چیزوں کو, جگہ چینج ہونے کو, اونر چینج ہونے کو. کاکٹیل بڑی تیزی سے سمجھ جاتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک کاکٹیل آپ سوچیں اس کی عمر ہو 1 سال, لیکن اس کو 6 8 10 لوگ خرید کے بیچ چکے ہوں. آپ سوچیں کہ اس بیچارے کی عمر 1 سال ہے, لیکن وہ ایک طرح سے بوڑھا ہو چکا ہے. سوچ کے ظاہر ہے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ کدھر جا رہا ہے, کدھر خرید رہا ہے, کون بیچ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب صرف یہاں پہ حیرت والی بات کیا ہے؟ حیرت والی بات یہ یار, ہم نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں. ہم مارکیٹ جاتے ہیں, جو چیز پسند آتی ہے اٹھا لیتے ہیں. ہمیں جو چیز پسند نہیں آتی ہم اٹھاتے ہیں, مارکیٹ لے کے جا کے بیچ دیتے ہیں. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں کہ برڈ کا کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. برڈ کون سا کوئی, ہم سمجھتے ہیں برڈ کون سا کوئی انسان ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ برڈ اگر انسان نہیں ہے تو جانور تو ہے نا, پرندہ تو ہے نا. اس کے اندر دماغ تو لگا ہوا ہے. ایک چیز جب کھانا کھا رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر دماغ دیا ہوا ہے اللہ نے.
تو اس کو بھی وہی تکلیفیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں لوگ روتے ہیں بریڈ کب آئے گی, بزنس کب چلے گا, یار میرے تو جیب سے پیسے لگتے جا رہے ہیں. لوگوں کی تو یہی دکھ ہوتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے جال کے ریٹ سے ہوتا ہوا دانے کے ریٹ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا دکھ یہی, میں نے تو لوگوں کا یہی دکھ دیکھا ہے. لیکن آپ یہ سوچو کہ میں اگر آپ کو, یعنی آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو, میں اگر آپ کے والد صاحب کو کچھ پیسے دے کر آپ کو خرید لوں اور آپ کو اپنے گھر لے آؤں اور آپ کو کچن میں لا کے بولوں کہ تو یہاں سو جایا کر, اب سے تو میرا جو ہے وہ پیٹ ہے یا جو بھی ہے, یا پرندے کی طرح میں آپ کو ٹریٹ کروں, تو آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی کہ یار میرا گھر چینج ہو گیا, میرے والی وارث چینج ہو گئے, میں لاوارث ہو گیا, میں اس بندے کے پاس آ گیا ہوں. اب یہ بندہ بولتا ہے کچن میں سو جاؤ. اب میں اس کو کیا بتاؤں, کچن میں پنکھا نہیں لگا ہوا, میں تو یہاں نہیں سو سکتا, میں تو عادی نہیں ہوں, میں تو کہاں بیڈ میں سوتا تھا اپنے گھر کے اندر اے سی لگا کے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو سوچیں جس طرح دماغ آپ کے اندر لگا ہوا ہے اسی طرح جانور میں بھی لگا ہوتا ہے, پرندے میں بھی لگا ہوتا ہے. صرف چھوٹا سا احساس دل میں اگر پیدا ہو جائے گا جس دن, تو تم پیسے تو دور کی بات, اتنا کماؤ گے نا, اتنا کماؤ گے, اللہ آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا. اللہ دیتا ہی احساس والے بندے کو ہے. میں آپ کو بتاؤں, آج میں اپنی مرضی سے بریانی منگوا لیتا ہوں, مطلب میں خرید لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے بہت جگہوں پہ ٹرائی کی, نوکری کرتا بھی تھا میں یار, بہت کم پیسے ملتے تھے, 20,000 روپے. 20,000 میں کوئی کیا کر لے گا یار, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اتنا میں نے دھکے کھائے بسوں میں آگے پیچھے, بہت ٹریولنگ کی یار, بہت دفتروں میں نے دھکے کھائے. ملتا 25,000, 20,000, 22,000, 25,000. پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا, اس میں تھوڑے پیسے زیادہ تھے, لیکن پھر وہی ایک خواری تو تھی نا, گھر گھر جانا, ذلیلوں کی طرح گھومنا. جیسے وہ مجھے لگتا تھا میں ایک ماسی ہوں, جیسے گھروں میں ماسیاں کام نہیں کرتی, ادھر سے نکلی ادھر, ادھر سے کہیں ادھر, ٹیوشن میں اس طرح پڑھا رہا ہوتا تھا. اب نو ڈاؤٹ پیسے بہت تھے, لیکن نا میں پریشان ہوتا تھا. کیوں؟ تو مجھے فیل ہوتا تھا یار یہ میری منزل نہیں ہے. پیسہ تو بہت تھا. اب جب میں نے وہ کام چھوڑ دیا, میں اپنی پسند کا کام کر رہا ہوں, اب اس میں پیسہ کم ہے لیکن میرا دل خوش ہے. میں بولتا ہوں چلو کوئی بات نہیں, امیدیں تو ہیں نا. تو یاد رکھیں, اب میں کیا کرتا ہوں, اپنے پیسوں سے بریانی منگواتا ہوں, کھا لیتا ہوں. مجھے کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے, مجھے جانا نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ میرا کام بہت زیادہ ہے. میں اپنی جگہ چھوڑ کے اگر نکل گیا نا, کوئی بھی چیز, بھلے سبزی لینے نکل گیا, میرا پیچھے سے تیا پانچا ہو جائے گا. جتنا میرا فون بچتا ہے, جتنے میرے نوٹیفیکیشن آتے ہیں, اور جتنی میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں نا, وہ سب نکل جائے گا. اللہ پاک نے مجھے اس قابل کر دیا کہ مجھے کوئی کام لینا ہوتا ہے, میں کسی کو بھیج دیتا ہوں, اس کو پیسے دے دیتا ہوں. کوئی بھی پرچیزنگ کروانی ہوتی ہے, میں بندوں سے کروا لیتا ہوں. کیونکہ وہی کام میں خود کرنے لگ گیا نا, تو پیچھے مینجمنٹ ہو جائے گی, مطلب گھنٹہ پیچھے مینجمنٹ جو ہے نا خراب ہو جائے گی, کام خراب ہو جائے گا. یہ کام ایسا نظر رکھنی پڑتی ہے, بچوں کو بٹھا کے کام کروانا پڑتا ہے, ایڈیٹنگ کروانی پڑتی ہے, بہت ساری چیزیں کروانی پڑتی ہیں. تو اب دیکھیں, میرا دل نا اتنا صاف ہو گیا کہ میں نے پرواہ چھوڑ دی. یقین کرو, میں تو, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں میں روڈ پہ نہ آ جاؤں, اور میں تو آیا ہی روڈ سے تھا. تو میرا تو ڈر ہی ختم ہو گیا نا بھائی. میں تو ٹیوشنیں پڑھاتا تھا, سڑکوں پہ گھومتا تھا, میں جاب پہ جاتا تھا, بسوں میں دھکے کھاتا تھا. تو جو انسان کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے وہی میری طاقت بن گیا. لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں روڈ پہ نہ آ جاؤں, میں تو آیا ہی روڈ سے تھا. تو میں نے کہا بیٹا روڈ سے ہی آئے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہوگا واپس چلے جائیں گے, چلو آؤ کھیلتے ہیں. تو میں نے کام شروع کر دیا اللہ کا نام لے کے. آپ یقین کریں, میں نے نہ پیسوں کی کوئی وہ کی ہے, کبھی گنتی کی ہے کہ میرے پاس کتنا آ رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, دوسرا کیا کر رہا ہے, نہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, ساری چیزیں خود بخود ہوتی جا رہی ہیں. ابھی تک بھی نہ تو میں کچھ خریدتا ہوں, کام کی چیزیں خریدتا ہوں, لیپ ٹاپ لے لیا, کام وام کرنا تھا, مائک لے لیا, چارجر لے لیا, لیپ ٹاپ کا چارجر لے لیا, لائٹیں خرید لی, مطلب یوٹیوب سے ریلیٹڈ کام, بس یہی کام, اور کچھ بھی نہیں. نہ گاڑی لی, نہ موٹر سائیکل کا شوق ہے, نہ موٹر سائیکل چلانے کو دل کرتا ہے, آتی ہے مجھے لیکن میں چلاتا نہیں ہوں. کہیں بھی جانا ہوتا ہے بائک کیا کروایا نکل گیا. نہ میں فالتو راستوں میں بیٹھتا ہوں, نہ میں کسی ہوٹل پہ بیٹھتا ہوں, نہ میں یہاں تک کہ جس رہائش گاہ پہ میں رہتا ہوں نا, یہاں بھی میں فالتو نہیں گھوما کبھی آج تک. ہوتا ہے نا بندہ ہوٹل پہ بیٹھ گیا, ہم تو چائے پی رہے تھے, بھائی کیسے پی رہے تھے, ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس. تو اللہ کا کرم ہے, آپ ذرا سا احساس کرو گے نا ٹائم کا, چیزوں کا, جانور کا, انسانوں کا, محبت دل میں لاؤ گے, تمہارا کام سیٹ ہے. اور جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے گنتی کرو گے تو پھر اللہ آپ کو دیتے ہوئے بھی گنے گا. یہ یاد رکھیے گا, آپ کو بھی آرام آرام سے دے گا. آپ میں سے کسی کو بھی برڈس کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹامنس چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں. آرڈر کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں, پہلے سن لیں میرے پاس ہے کیا کیا, تاکہ آپ ساری چیزیں ایک ساتھ منگوا لیں اور ڈلیوری چارجز ایک بار پے کریں. میں آل اوور دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں. میرے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹامن ہے, کیلشیم پلس وائٹامن ڈی لکوڈ ہے جو دانے میں ملا کر دیا جاتا ہے. میرے پاس پروٹین لکوڈ ہے, وہ بھی دانے میں ملا کے دیا جاتا ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گا میرے پاس سے. اور چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سائکلین کا استعمال ہوتا ہے, وہ میرے پاس پیور فارم میں آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ اینٹی لائسس اسپرے آتا ہے جو پرندوں کے اوپر مارا جاتا ہے تاکہ ان کی جوئیں ختم ہو جائے لیکن پرندے کو کوئی نقصان نہ پہنچے, وہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گا.
میرے پاس ہینڈ فیڈ انجیکشن بھی آتے ہیں ان کے آگے لگنے والی، نوزل بھی ملتی ہے، اور ہینڈ فیڈ بھی بناتا ہوں میں، آل اوور دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں. یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور دانہ بھی سپلائی کرتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھو، سامنے نمبر دیکھ رہے ہو واٹس ایپ کا، یہ میرا ہے، اس پہ سینڈ کر دو. جو بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھو، اپنے سٹی کا نام، اور سینڈ کر دو واٹس ایپ پہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. سبسکرائب ضرور کر لینا، کیونکہ سبسکرائب کرنا آپ کے لیے تو فری ہے، لیکن اس سے ہمیں بہت ویلیو ملتی ہے اور تھوڑے سے پیسے بھی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.